السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم پہلے پی پی ایس سی کی تیاری کے بارے میں انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، اور جو بھی پی پی ایس سی کی نیوز ہوتی ہے اپڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اپ کمنگ نظام کے لیے، اسرائیل اور فلسطین کا جو ایشو چل رہا ہے اس کے متعلق کمپلیٹ جو ہے ہم آپ کو فلسطین اور اسرائیل کی ہسٹری انشاءاللہ 2 لیکچر میں کور کر دیں گے، اور اس کے بعد جو بھی ایم سی کیوز فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں بن سکتا ہے وہ آپ کا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو اسرائیل کی سرزمین ہے یا فلسطین کی سرزمین ہے، یہ 3 مذاہب کے لیے بہت اہم ہے۔ تینوں مذاہب چاہتے ہیں کہ یہ سرزمین ہمارے پاس ہو۔ فرسٹ ہے مسلم کے لیے، کیونکہ مسلم مانو کو بیت المقدس، بیت الاول جو ہے وہ وہاں پر ہے، مسجد الاقصی وہاں پر ہے۔ اس کے بعد جو یہودی ہیں تو ان کا سلیمان ٹیمپل، یعنی حضرت سلیمان کا جو ٹیمپل تھا تو وہ وہاں پر ہے، اور کرسچن کا جو ہے وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ بھی وہیں پر ہوئی تھی، اور ان کو پھانسی پر جو لٹکایا گیا تھا وہ بھی وہیں پر اسرائیل میں ہی لٹکایا گیا تھا۔ تو یہ 3 مذاہب کے لیے اہم تھی، اس کا کنسیپٹ تھا۔ تو اب یہ تینوں مذاہب کوشش کریں گے کہ جو اسرائیل کی سرزمین ہے، یعنی فلسطین اور اسرائیل دونوں اکٹھی، تو یہ ہمارے پاس ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کیسے کیسے ہسٹری چینج لیتی ہے اور کیسے یہ سرزمین کس کے پاس آتی ہے اور پھر کس کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ اسرائیل کا میپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی جو بالکل بارڈر کی سائڈ پہ ہے، ویسٹ ایسٹ سائڈ پہ جو وہ جارڈن ہے، اور ویسٹ سائڈ پہ جو ہے اس کے میڈیٹرین سی ہے، اور اس کے بعد نارتھ پہ لیبنان ہے، ساؤتھ پہ مصر ہے، اور ساتھ ہی شام کا بارڈر بھی لگتا ہے۔ اس میں ایک گولان ہائٹس علاقہ ہے جو کہ اسرائیل کی ابھی بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، کب قبضے میں تھا، اسرائیل کے قبضے میں کبھی تھا، تو یہ اس کے بارے میں ہم ہسٹری انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر اسرائیل کے آپ بیچ میں دیکھیں تو جو وائٹ آپ کو نظر آیا یہ سارا اسرائیل ہے، اور تھوڑا سا اس میں جو براؤن پنک کلر کا نظر آ رہا ہے آپ کو وہ یروشلم کو ہم ویسٹ بینک بھی کہتے ہیں، اور اس کی جو ادھر عربین پینسولا کی سائڈ کے ایک پٹی ہے جس کو ہم غازہ کہتے ہیں، غزہ، جو غزہ کی پٹی ہے۔ تو یہ 2 علیحدہ ہیں، غزہ اور یروشلم، یعنی اسرائیل جو موجودہ فلسطین ہے، یہ 2 علاقے مل کر موجودہ فلسطین بناتے ہیں۔ تو آگے آپ کو بتائیں گے کہ غزہ کی جو یہ پٹی ہے کس طرح بنی تھی، اور جو یروشلم ہے یہ علیحدہ کس طرح ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ سلیمان ٹیمپل ہے جو یہودیوں کے لیے ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی سرزمین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ مسجد الاقصی، یہ پھر اسرائیل کب پڑھ رہے ہو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ادھر آپ کو بالکل صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اسرائیل کی ہسٹری جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ فلسطین کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور ان کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا ہوتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ میں ہی رہتے ہیں، اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے وہ فلسطین میں آتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت اسحاق کی جنریشن سے حضرت یعقوب پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلا جو اسرائیل کا فرسٹ پرافٹ تھا، پہلا جو نبی تھا بنی اسرائیل کا، تو اس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں
آپ سے یہ MCQs پوچھا جائے اسرائیل کا جو پہلا فرسٹ پروفٹ تھا، یا اسرائیل کہا گیا ہے وہ کس وجہ سے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کا مین ہے مین آف اللہ، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ٹوٹل تو 11 بیٹے تھے، لیکن جو اچھے تھے وہ 2 تھے، حضرت یوسف اور یہودا۔ جو 2 بیٹے مشہور تھے، ایک طرف حضرت یوسف تھا، دوسری طرف یہودا تھا، تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف اور یہودا کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں کنعان کا علاقہ ہے، مصر میں اب آتا ہے۔ اس وقت یہ علیحدہ علیحدہ بادشاہیاں نہیں تھی، تو اسی لیے کنعان کا علاقہ جو سارے عرب کا علاقہ تھا تو یہ مصر میں آتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر رہتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جب آپ کو پتہ ہے کہ حکومت آئی، تو سارے جو مصری تھے انہوں نے اسرائیل پہ قبضہ کر لیا تھا، سارے مصریوں نے، کیونکہ اس وقت مصر کے لوگ وہ بادشاہی آ گئی تھی، تو مصر والوں نے اسرائیل پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو مصریوں سے نجات دلائی، یعنی انہیں کو آزادی دلائی، اور ان کو اپنی زمین ریڈ سی کے پاس کرایا، اور ان کو ریڈ سی کی طرف ایک جگہ ہے کوہ طور، یعنی کوہ طور کی پہاڑی ہے، اس طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن ان کی جو قوم تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ 40 سال تک ایک ڈیزرٹ ہے سینائی ڈیزرٹ، وہاں پر رہے، مصر کے قریب ہے سینائی ڈیزرٹ، تو وہاں پر رہے۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے کس نبی نے نجات دلائی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ فلسطین کی سرزمین کی طرف لے جانا چاہتے تھے اسرائیلیوں کو۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہے، تو جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے ان کو اسرائیلیوں کو پہلا بادشاہ نبی کہا جاتا ہے، یہ خیال رکھیں۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں ان کو پہلا نبی اسرائیلیوں کو کہا جاتا ہے، جو بادشاہ نبی ہے، کنگ نبی ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں سے ان کو اسرائیل کو چھوڑا تھا وہاں تک، وہاں سے وہ آگے اسرائیلیوں کو لے گئے، اور وہاں پر اس وقت حکومت تھی جلوت کی، تو انہوں نے اس جلوت کی جو حکومت تھی اس کو گرا دیا، اور اسرائیلیوں ادھر اپنی حکومت بنا دیا، اسرائیل کی سرزمین میں جا بسے۔ اس وقت یہ کنسیپٹ، کیونکہ مسلم نہیں تھے تو اس وقت یہ مذاہب کا کنسیپٹ نہیں تھا، یہ آپ نے سوچیں کہ نبی اسرائیلیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ اسرائیلی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ماننے والے تھے، تو وہ نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ مذہب تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسرائیل میں تھے، تو انہوں نے ایک ٹیمپل مسجد الاقصی مسجد کا تعمیر کی، جس کو جو ہے وہ مسلمان مسجد الاقصی کہتے ہیں، اور جوز اس کے ساتھ کوئی ہے سلیمان ٹیمپل کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا بخت نصر بھی یا بخت نظیر ہے، تو وہ بیبلیون کا جو بادشاہی سلسلہ تھا اس سے وہ بلونگ کرتا تھا۔ اس نے جو حضرت سلیمان کا ٹیمپل تھا 1587 میں اس کو گرا دیا، اور اس نے موسیٰ کا تابوت تھا، تابوت سکینہ، جو کرسچن کے لیے بہت اہم مقام رکھتا ہے، اس کو بھی چھپا دیا۔ اس کے بعد سراس اعظم آئے، تو وہ ایران کا بادشاہ تھا سراس اعظم، تو اس نے کیا کیا کہ سلیمان یہودیوں کے لیے پھر سے سلیمان ٹیمپل بنا دیا، اور اس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ دوبارہ اسرائیل میں آ جائیں، اور اس نے بخت نظیر نے یہودیوں کو قتل بھی کیا تھا، اور اس نے وہ اسرائیل سے ان کو نکالا بھی تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو سراس اعظم ہے اس بخت نظیر کے 70 ایئرز بعد میں آیا تھا۔ اس کے بعد ایک بادشاہ تھا ٹیٹس، یہ رومن امپائر تھا، اس نے بہت سارے یہودی مارے تھے،
1.15 ملین جیوز اس نے قتل کیے تھے، اور اس نے جو سیکنڈ ٹیمپل تھا جو اس نے بنایا تھا سر سے اعظم نے، تو اس کو بھی اس نے گرا دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، تو انہوں نے 638 میں یروشلم کا جو علاقہ تھا اس کو فتح کر لیا، اور مسلمانوں کی حکومت بن گئی، اور جو زیادہ تر لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور عیسائیوں نے بھی کہا یہ اس شرط پہ مسلمانوں کا ساتھ دیا کہ وہ اب یہودیوں کو اسرائیل میں آنے نہیں دیں گے۔ اس طرح ایک فرسٹ کرسیوڈ وار ہوئی جس کو ہم صلیبی جنگیں بھی کہتے ہیں، یہ 1095 سے 1099 تک رہی۔ تو اس میں کرسچن جو تھے وہ انہوں نے دوبارہ اسرائیل فلسطین یا اسرائیل کی سرزمین کہہ دیں تو اس پہ اٹیک کیا اور مسلمانوں سے واپس آئی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے پاس آئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ کرسیوڈ وار جو ہے وہ ہوتی ہے 1145 سے 1150 تک، فرسٹ کرسیوڈ وار 1095 سے 1099 تک، سیکنڈ 1145 سے 1150 تک۔ اس کے بعد زنگی امپائر جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا امپائر ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس دوبارہ فلسطین کی زمین آ جائے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوتا ہے۔ پھر تھرڈ کرسیوڈ وار ہوتی ہے 1187 سے 1190 میں، صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ فلسطین پہ اٹیک کرتے ہیں اور مسلمانوں کی ہم حکومت بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا ایریا ہوتا ہے وہ عثمان امپائر کے پاس، سلطنت عثمانیہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کرسیوڈ وار جو ہیں وہ 3 ہوئی ہیں صلیبی جنگیں۔ فرسٹ جو یہ ہوئی ہے وہ 1095 سے 1099 تک ہوئی ہے، دوسری 1145 سے 1150 تک، تیسری 1187 سے 1190 تک ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1190 کے بعد وہ مسلمانوں کی حکومت ادھر رہتی ہے۔ اس کے بعد ورلڈ وار 1 ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہودی ہوتے ہیں وہ یورپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بیلفورڈ ڈکلیریشن ہوتی ہے 1917 یہودیوں اور برٹش کے درمیان۔ یہ اس مقام پر ہوتی ہے کہ اگر آپ جنگ جیت گئے، جو اسرائیل کا علاقہ یا فلسطین کا علاقہ یہ سارا آپ یہودیوں کو ایک آزاد حیثیت سے آزاد ملک بنا دیں گے، تو یہ مان گئے تھے۔ لیکن جو جنگ تھا وہ برٹش جیت گئے، اور ان کے پاس یہ سارا شام کا یہ سارا علاقہ ان کے پاس چلا گیا۔ تو اس کے بعد اور یہ جو اسرائیلی ہوتے ہیں وہ یہ جو برٹش ہوتے ہیں یہ اسرائیلیوں کو اجازت دے دیتے ہیں فلسطین میں آنے کی، جنگ جیتنے ہیں۔ اس کے بعد ورلڈ وار وہ جو 1939 تک ہوتی ہے، اس میں ہٹلر صاحب جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے یہودیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس میں جو اس نے بھی جو وار میں جو یہودی ہوتے ہیں وہ برٹش کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جب برٹش جیت جاتے تو امریکہ جو ہوتا ہے وہ چالاکی کرتا ہے کہ وہ زیادہ زور پر ہوتا ہے، تو وہ اپنے سارے علاقے سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیتے برٹش ہیں، امریکہ بھی ان کی سپورٹ میں ہوتا ہے، تو کیونکہ برطانیہ والے جنگ جہاں لڑ کر کمزور ہو چکے تھے، تو اس کے بعد یہودیوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے پاس ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں ایک آزاد ریاست دیں گے۔ تو اس کے بعد امریکہ کو یورپ والوں نے کہا، تو 2 اسٹیٹ سولوشن نظر آیا، جس میں یو این او کے پاس یہ بات لے کے گئے کہ 1947 کو کہ 2 بنائے جائیں گی، ایک فلسطین اور ایک اسرائیل۔ یہ 1947 میں یو این او کے پاس معاملہ گیا، تو 1947 میں یو این او نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 ریاستیں بنائی جائیں گی، ایک فلسطین اور ایک اسرائیل۔ انشاءاللہ اس کے آگے جو بھی ہسٹری ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل کے ساتھ جڑیے رہے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہسٹری بہت لینگتھی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو شارٹ بنے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ بھی اسرائیل فلسطین اور اسرائیل کی جو وار ہے وہ اب تک انشاءاللہ جو چل رہی ہے اس وقت تک ہوگی۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔